عمران خان اور اسلامی صدارتی نظام۔ دراصل ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمنٹری سسٹم فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو ایبالش کر کے نیا سسٹم لایا جائے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں مختصراً یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دو میں فرق کیا ہے، یعنی کہ جو موجودہ پریویلنگ پارلیمانی نظام ہے اس میں اور جو وہ اسلامی صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے تناظر میں پاکستان میں جو آلریڈی صدارتی نظام رائج ہوئے ان کے نتائج کیا ہوئے، پھر اس کے بعد بات کے سامنے آتی ہے کہ جو پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت رہی ہے اس نے جو ہے کیا اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا جو خلافتی نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، وہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو اسلامی صدارتی نظام جس کو عمران خان صاحب جو ہے پاکستان میں اس کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کی قانونی و آئینی حیثیت کیا ہوگی، یا درست جو اس کی جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قانونی و آئینی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریفرنڈم کرایا جائے گا پاکستان میں، تو ریفرنڈم کی قانونی و آئینی حیثیت کیا ہوگی۔ اور پھر یہ کہ آخر میں یہ بات سامنے آئے گی کہ ان تمام نظام یا بلکہ یہ کہیے کہ صدارتی نظام میں اور جو پارلیمانی نظام ہے ان دونوں میں سے بہتر نظام جو ہے وہ کون سا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی صدارتی نظام کا کوئی وجود ہے یا ہو سکتا ہے تو کیا اسلامی پارلیمانی نظام کا بھی کوئی وجود ہو سکتا ہے، اور کیا اسلامی پارلیمانی نظام کا اگر کوئی وجود ہو سکتا ہے تو کیا اسلامی بادشاہت کا نظام یا اسلامی بادشاہت کا نظام کا بھی وجود ہو سکتا ہے، اسلامی ڈکٹیٹرشپ کا بھی وجود ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جو صدارتی نظام ہے اس میں اور پارلیمانی نظام میں فرق کیا ہے، جس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صدارتی نظام میں صدر جو ہے، صدر مملکت، وہ انتظامیہ کا یعنی کہ حکومت کا اور ریاست کا دونوں کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم جو ہے وہ صرف انتظامیہ کا یا حکومت کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے اور مملکت کا سربراہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدر کا انتخاب جو ہے وہ ایک الیکٹورل کالج جسے آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں یہ جو ہے ان کو چوز کرتے ہیں۔ بائنہ یہی پارلیمانی سسٹم کے اندر بھی وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ بعض جگہوں پر غالباً یہ جنوبی کوریا کے اندر اور ترکی کے اندر ایسا ہے کہ الیکٹورل کالج منتخب نہیں کرتا وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو، بلکہ پریزیڈنٹ کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے، اور الیکٹورل کالج کے لیے انتخاب اس کے ساتھ ہی پیرلل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ صدر کا مواخذہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر کا مواخذہ بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ پارلیمانی نظام کے اندر بھی صدر کا مواخذہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2/3 کی میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے ارکان کے 2/3، اور جبکہ وزیر اعظم کے مواخذے کے لیے اس کو فارغ کرنے کے لیے ایک سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، 51% جو ہے۔ اگر آپ کے جناب جو اسمبلی ہے اس کے اراکین اس کے خلاف
ووٹ دے دیں تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر صدارتی نظام کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو قانون سازی کا عمل ہے وہ صدر کی عمل دخل کے بغیر وہ ایک سیپریٹلی ہوتا ہے، اور اس میں صدر کا عمل دخل جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ صدر مملکت جا کے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں وہ بیٹھے ان کی کارروائیوں کو جو ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنے، جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ باقاعدہ اس قانون سازی کے عمل کا حصہ بنتا ہے، اس میں وہ جا کے بیٹھتا ہے، اس کی مشاورت ہوتی ہے، اس کی ایڈوائزز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ صدر مملکت خود کرتے ہیں، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ ایک باقاعدہ کمیشن ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن، وہ جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ صدارتی نظام کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ صدر کے صوابدیدی اختیار ہوتا ہے، ان کی چوائس ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر جو کابینہ ہے، یعنی کہ جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء، ان کا جو انتخاب ہے وہ صدر جو ہے وہ ملک کے اندر موجود جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس، ان کے جو سربراہان ہیں جو کہ سیکریٹریز لیول کے ہوتے ہیں، جو سیکریٹریز کہلاتے ہیں، ان کو وہ براہ راست اپنی کابینہ میں بطور وزیر، وفاقی وزیر وہ شامل کرتا ہے، اور وہ اس کی صوابدید ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی سے آتے ہیں، وہ اس کی خوشنودی تک اپنی جو ہے وہ وزارت کو قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہے صدر مملکت جو ہے صدارتی نظام میں ان وزراء کو فارغ کر سکتا ہے، کابینہ کو وہ جو ہے کابینہ سے ان کو فارغ کر سکتا ہے، جبکہ وزارت عظمیٰ میں، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ پارلیمانی سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی اکثریت جو ہے ان کو جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو جو ہے وہ بطور وزیر رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اس کے اندر اس پوسٹ کی یا اس خاص وزارت کی کیپیبلٹی ہو یا نہ ہو۔ مثال طور سے اگر وہ وزیر تعلیم ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو، بلکہ وہ ایک معمولی سا تعلیم یافتہ بھی ہوگا، وہ مڈل فیل ہو یا میٹرکولیٹ ہو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا آدمی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اگر کوئی وزیر، وفاقی وزیر بنتا ہے پارلیمانی سسٹم کے اندر، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس نے جو ہے سائنس میں اس کو کوئی مہارت حاصل ہو، وہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، یا سائنس کی وہ ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی جو ہے اس کو فرشت میں اس نے یہ شامل نہ ہو، اس نے کبھی بھی اس حوالے سے کوئی اسٹڈی نہ کی ہو، وہ کوئی آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ بھی جو ہے سائنس کا طالب علم بن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے صدارتی نظام کے اندر، وہ جو ہے صدر کو، وہ جو ہے مقننہ کو وہ جواب دہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا، اس میں ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ کابینہ کے اراکین جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں وہ صدارتی نظام میں صدر کی صوابدید ہوتی ہے، اور وہ ماہرین کو، ایکسپرٹس کو لیتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس اس طرح کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ سینٹ کے اندر اگر چاہے تو وہ کچھ ٹیکنوکریٹس کو جو ہے وہ سینٹ کے جو ممبران ہیں اس کو بطور وزیر وہ لے سکتا ہے پارلیمانی سسٹم کے اندر۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ پارلیمانی سسٹم کے اندر مشیر جو ہیں وہ مشیر بنا کر ان سے مشاورت لے سکتا ہے، اور ان سے رائے لے کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرپوزل جو ہے وفاقی وزیر کو یا متعلقہ شعبے کو وہ بھیج سکتا ہے۔ اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور اگر ایک وزیر کو وہ فارغ کرتا ہے تو وہ وزیر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پارٹی سے جو ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوں، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو موجودہ پاکستان کے اندر سسٹم ہے اس کو وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جیت جائے کسی اور کی ٹکٹ پر۔
تو اس لیے جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کافی حد تک بے بس ہوتا ہے ان کے سامنے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک وزیر کو اس کی نالائکی یا نااہلی کی وجہ سے اس وزارت سے اگر اس کو وہ فارغ کرتا ہے تو فوری طور سے پھر اس کو متبادل طور پر کوئی دوسری وزارت اس کو دینی پڑتی ہے، اور خاص طور سے اگر کولیشن گورنمنٹ ہو تو اس میں وزیر اعظم مکمل طور سے جو ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے اور وہ جکڑ بندیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کابینہ جو ہے صدارتی نظام میں وہ صدر کے پیچھے چلتی ہے، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر کلیکٹیو ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے صدارتی نظام میں سپریم کمانڈر صدر ہوتا ہے، وہ تینوں مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ہے وزیر اعظم وہ سپریم کمانڈر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کانگریس کا اجلاس جو ہے، کانگریس کا اجلاس یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ طلب کرتا ہے اور اس کو ملتوی بھی کر سکتا ہے، جبکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20 ارکان جو ہیں وہ ریکوزیشن موو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس اجلاس کو جو ہے اسپیکر وہ طلب کرتا ہے اور اسپیکر ہی اس کو ملتوی کرتا ہے، ایڈجنٹ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاں ایک ہے کہ صدارتی نظام کے اندر جو ہے ایوان زیرین، جسے آپ پاکستان کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کہہ سکتے ہیں اور امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اسے کانگریس کہہ سکتے ہیں، تو صدر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر سکے، لیکن پارلیمانی سسٹم کے اندر وزیر اعظم کا یہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایوان زیرین کو تحلیل کر دے۔ اسی طریقے سے غرض یہ کہ جو صدارتی طرز حکومت ہے یہ ایک مضبوط طرز ہے، یہ تو ایک مضبوط نظام ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو صدر ہوتا ہے صدارتی نظام کا صدر، وہ بھی ایک مضبوط عہدے پر متمکن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس میں صدر جو ہے وہ قانون سازی سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ قانون سازی کے عمل سے جو ہے وہ الگ تھلگ رہ کر اپنی تمام توانائیاں اور اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں انتظامی امور پر فوکس کرتا ہے، جبکہ وزیر اعظم کو جو ہے کابینہ کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی جانا پڑتا ہے، اور آپ نے مختلف حوالوں سے گزشتہ کچھ عرصے سے، گزشتہ سابقہ ادوار سے آپ نے اس چیز کو پاکستانی عوام نے نوٹ کیا ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہیں، وزرائے اعظم، وہ زیادہ دلچسپی قانون سازی میں نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کے عمل کو اس پروسیس میں بھی بیٹھیں اور ساتھ میں انتظامی امور کو بھی سنبھالیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ صدارتی جو نظام ہے اس کے اندر جو کابینہ ہے وہ فوری طور سے صدر کے حکم کو بجا لاتی ہے اور اس پر عمل درآمد کرتی ہے، جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے وہ کابینہ جو ہے صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ اس کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور کافی بحث و مباحثے کے بعد، کافی ڈیلے کے بعد جو ہے وہ کسی ڈیسیجن تک پہنچتی ہے، اور صدر جو ہے وہ غیر ممالک کے ساتھ معاہدہ جات کرنے کے لیے وہ آزاد ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، اسے پارلیمنٹ کو جو ہے ان معاہدہ جات کے لیے جو ہے اپنے کانفیڈنس میں لینا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، جبکہ اس میں ہاں یہ ہے کہ صدارتی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ جات اگر جو صدر کرتا ہے اس میں اگر کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر اسمبلی کے اراکین کی یا پارلیمنٹ کے ممبران کی جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے اس میں ترمیم و تنسیخ کی جا سکتی ہے۔